السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب قربانی اور قربانی کے ایام سے گزر کر الحمدللہ ایک اچھی ایمانی اور اسلامی حالت میں موجود ہیں۔ عید الاضحیٰ کا شکرانے کی نماز، ایام تشریق کی تکبیرات، قربانی کا عمل اور پھر عرفات کی ذکر و اذکار اور دعائیں اور نفل روزہ، یہ سب ہم کو ایک ہمارے ایمان میں بڑھوتری اور ہمارے ایمانی جذبے کو جلا بخشا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو رشتہ دار حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے، اب ان کے واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ان کا ہم استقبال کر کے، ان سے ملاقات کر کے، جو حج اور عمرہ ادا کر کے لوٹ رہے ہیں، ان سے بھی ہم دعائیں لے کر اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو جلا بخشیں گے۔ ان سے ضرور آپ ان کے تاثرات اور ان کے خیالات سنیے۔ یہ مت پوچھئے کہ کیسے رہے، کیسا کھائے، بلکہ ان سے یہ پوچھئے کہ آپ جا کر آنے کے بعد آپ کے ذہن و فکر اور آپ کے سوچنے کے انداز اور آپ کے ایمان و یقین میں کیسے اضافہ ہوا۔ وہ مناظر جو انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی ذریت کے مقامات ہیں، ان مقامات پر ان مناسک حج کو ادا کرتے ہوئے جسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیوی بچوں کے عمل کو پسند کر کے مناسک حج میں رکھا، اسے ادا کرتے ہوئے ان کے ایمان میں کتنی بڑھوتری کی۔ انشاءاللہ ضرور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم نے ایک دن قبل آپ کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے آج کے جمعہ کے خطاب کا عنوان بتا دیا تھا، بہت سے ہمارے دوست احباب نے اسے دیکھا ہوگا۔ وہ عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مثالی خاندان۔ آئیے میں آپ کو مختصراً اس موقع پر بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جہاں جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، وہیں آپ ایک کفر و الحاد کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ کی دین کے دائی اور خدا کی وحدانیت اور ربوبیت کے رہبر ہیں۔ اور پھر ہر رسول، ہر نبی اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا گھر کیسا تھا؟ آپ ایک معزز گھرانے کے ہونہار فرزند تھے، لیکن آپ کے والد آزر چیف پریسٹ تھے، یعنی بڑے بت بنانے والے، بت تراشنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے وہ پروہت تھے، دولت مند گھرانے کے فرزند تھے۔
یہاں آپ کو میں یہ بتاتے چلوں کہ آپ نے اپنے والد کو جب گمراہی میں پایا، بڑے ہوئے، آپ نے معرفت الہی حاصل کی، اللہ پر ایمان اور یقین آپ کا بڑھا۔ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، تو آپ نے اپنے دعوت کا آغاز، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاد کرو وہ موقع، وہ وقت، وہ لمحہ جب ایک بیٹا اپنے والد کو دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے ابا آزر، اتتخذ اصناما آلہۃ، آپ کن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو میں تو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وہاں پر آپ نے والد کو سمجھایا، والد کو منایا، والد سے سوالات کیے، اور آپ نے ڈائلاگ کیے۔ سوالات اور ڈائلاگ کے نتیجے میں یا تو آدمی خائل اور مائل ہو جاتا ہے یا پھر صحیح جواب تک پہنچتا ہے۔ سقراط جو بڑا فلاسفر گزرا ہے 5000 سال پہلے، جب سے یہ ڈائلیکٹک پروسیجر جاری ہے، آپ نے اس دور کے رائج ڈائلاگز اور سوالات کے طریقے کو اپنایا۔ باپ نے یہی سمجھا ہوگا کہ بچہ نوجوان ہے، لیکن آپ کی مخالفت کی گئی۔ آپ کی مخالفت، باپ نے پہلے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ ہمارے معبودان ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ یاد رکھیے، جب کفر کے پاس کوئی صحیح جواب نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی اور ثبوت نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہوتا، تو ہمیشہ جاہلیت یہی کہتی ہے کہ وجدنا آبانا، ہم نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو اسی طریقے پر پایا۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن اسے رد کرتا ہے۔ یہ بھی کوئی جواب ہوا؟ پھر دوسرے لیول پر انہوں نے کہا کہ بیٹا، دھمکی دی کہ دیکھو بیٹا، اگر تم ایسا کرو گے تو پہلے تو دھمکی دی کہ ان معبودوں سے ڈرو، ان کی گستاخی کرتے ہوئے کہیں ان کی بددعائیں اور ان کی طرف سے تمہارے اوپر آفات و نقصانات نہ آ جائیں۔ ہمیشہ کفر نے یہی کیا ہے، میں جن کو مانتا ہوں اس لیے مانتا ہوں کہ میں اچھا رہوں، ان کو اس لیے مناتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو، میں ڈرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چٹکی لی، قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ۔ اے ابا جان، آپ مجھے اپنے معبودوں کے شر سے ڈرا رہے ہو، ان کی طرف سے مجھے نقصان اور آفات اور بلیات آئیں گے کہہ رہے ہو، جبکہ آپ خود نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے۔ تو میں کیوں ڈروں؟ میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا۔ احق بالامن، کسے ڈرنا چاہیے، کسے بے خوف اور امن سے رہنا چاہیے۔ میں اس بات کا حقدار ہوں کہ مجھے
بے خوف اور امن سے رہنا چاہیے. ڈرنا تو آپ کو چاہیے کیونکہ آپ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رکھے. اس کے بعد جب باپ نے دیکھا کہ بات نہیں سنیں گے انہوں ایسے، بات بڑھتی گئی، وقت کے بادشاہ نمرود تک گئی، آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا. آپ پورے اعتماد ہیں، آگ گلے گلزار ہو گئی، ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ نہیں رکے، پورے منصوبے فیل ہو گئے، کفر کو منہ کی کھانا پڑا. پورا ملک دیکھ لیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ابراہیم کے پیچھے شہنشاہ کائنات کی طاقت ہے. اسی لیے تو آگ گلے گلزار اور ٹھنڈی اور نرم اور سلامتی ہو گئی. گویا کہ وقت کے اقتدار کی عزت چور چور ہو گئی، اس کی بے عزتی ہو گئی. اقتدار ہمیشہ اقتدار کے غرور میں رہتا ہے، طاقت کے غرور میں مست رہتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا. پھر یہ طے پایا کہ اے نوجوان، اگر تم یہ بات اپنے باپ سے اور قوم سے اگر کہنا نہیں چھوڑو گے تو سنو، تمہیں یہ ملک چھوڑنا ہوگا، گھر چھوڑنا ہوگا. لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. اگر تم نہیں رکو گے تو تمہیں پتھراؤ کر کر سنسار کر کے ہم یہاں سے نکال دیں گے. ابراہیم علیہ السلام جہاں رسول ہیں، وہیں دائی ہیں، وہیں ایک بیٹا ہیں، کافر باپ کو سمجھا رکھے ہیں. 3 اسٹیج میں وہ نرم دل بیٹا جس کے دل میں باپ کی ہدایت کا درد ہے، یہ جواب سن کر کہتا ہے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا. اے میرے ابا جان، آپ کو سلامتی ہو، سلام ہو. ٹھیک ہے، میں گھر چھوڑ سکتا ہوں، میں ملک چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو سلام کر کے میں نکلنے کا فیصلہ کر لیا. سأستغفر لک ربی، لیکن اے ابا جان، میں اپنے رب سے آپ کے واسطے استغفار کی دعا کروں گا کیونکہ میرا رب بڑا حلیم اور بردبار ہے. انہو کان بی خفیا، میری بات کو سن لیتا ہے. کلام پاک میں 3 مقامات پر یہ بات آئی ہے. دوسرے مقام پر آیا ہے کہ آپ نے استغفار کیا. تیسرے مقام پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اگر باپ کافر ہو، اسے دعوت پیش کی جائے اور وہ سوچ سمجھ کر اس دعوت کو رد کر دے تو کسی بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے یا استغفار کی دعا کرے. اس کے بعد آپ نے توبہ کی کہ میں اب نہیں کروں گا دعا. اے اللہ، آپ نے سکھایا مجھے، آپ جیسے بولے میں آپ کے لیے ہوں، میں سب سے کٹ کر آپ کا ہو گیا ہوں. ان ابراہیم کان اواہ حلیم، بڑا نرم دل، بڑے بردبار، بڑی باوقار شخصیت تھی. یہاں پر ذرا سا رک کر سوچیں کہ ایک بیٹا اگر باپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے، ابھی یہ مسائل ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم دعوت کا کام شروع کریں تو یہ مسائل آئیں. الحمدللہ ہمارے والدین سب مسلمان ہیں اور بہت ممکن ہے ہم سے بھی متقی ہیں وہ، لیکن یہاں پر اصلاح کا کام، تربیت کا کام کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے. اگر بیٹے کے پاس علم ہے تو باپ کو کس نرمی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بتانا چاہیے، یہ تعلیم دی گئی. لیکن اگر اس گھر میں، اس خاندان میں آپ کے لیے اسلام پر، ایمان پر چلنے کے لیے مشکلات ہیں،
تو آپ کو سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہے۔ آپ اس کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ہجرت بھی ہوتی ہے فلسطین، شام اور جارڈن کی طرف۔ یہ پورے معروف دنیا ہے اس زمانے کی۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا تصور کیجئے، فلسطین، جارڈن اور سوئے عرب، یہ اس دور کی مشہور دنیا تھی، معلوم دنیا تھی، معروف دنیا تھی۔ اس سب میں آپ نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا کی۔ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ سوئے عرب یعنی کعبۃ اللہ اب جہاں گئے وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر تم پھر نکلو فلسطین کی طرف۔ پہلے تو یہاں ایک اور اہم سبق دعا کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ممکن ہے جوانی میں ہجرت کر لی ہوگی، اور ظاہر ہے شادی بھی 30-35 سال میں ہو گئی ہوگی۔ 86 سال اگر ہم لگا لیں تو 50 سال تک انہوں نے دعا کی۔ ایک آدمی 35 سال شادی ہونے سے لے کر 85 سال تک دعا کر رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کا اعتماد اپنے رب پر کتنا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نبی اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے چاہے 50 سال ہو جائیں غیر اللہ سے دعا نہیں کریں گے اور نہیں مانگیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ہمیں اولاد ہوگی تو خدا کے دینے سے ہوگی۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اگر ایک 85 سال کے ایک ضعیف بزرگ، یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کوئی آنے کے قابل بھی نہیں ہے، اکا دکا اگر کوئی آ بھی گئے ہوں گے، چپ تھوڑا سا تصور میں لائیے، 85 سال کے بوڑھے صاحب یہ دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد دے، تو سب لوگ ہم بولیں گے بڈھے میاں کو ایرا گڈھا لگ جانا، چلنے نہیں آ رہا، پورے بالاں سفید پک گئے اور بول رہے ہیں اللہ بیٹا دے اور صالح بیٹا دے، یعنی تو یہ بولیں گے دیوانے ہو گئے۔ میں کہوں گا وہ خدا کا دیوانہ ہے، اسی طرح دیوانہ ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے دیوانے اور فرزانے تھے، اور یہی روح حاجیوں کو اور قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ منتقل کرنا چاہتا ہے۔ کیا منظر ہے، ایک فقیرانہ لباس ہے، 17 لاکھ لوگ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بغیر کسی اس کے ٹھہرے ہوئے گئے، اور لبیک لبیک کی صدائیں لگا رکھے گئے۔ دنیا دیکھ رکھی گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ان کو دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ دنیا کے کونے کونے سے اللہ کو ماننے والے اللہ کے دیوانے ہیں۔ یہی حج کی اور قربانی کی روح ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اب پھر حکم ہوتا ہے چھوڑ کر جاؤ۔ بیوی کی تربیت، آپ نے بیوی کی تربیت ایسی کی، بیابان میں جہاں پانی نہیں ہے، غذا اور غلہ نہیں ہوتا، وہاں چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا۔ احادیث میں اور اسرائیلی روایات میں اور تفسیر میں یہ بات ملتی ہے۔ جب وہ نکلے تو بیوی بھی سمجھ گئیں کہ ہو سکتا ہے یہ جب ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی اللہ کا اشارہ ہوگا، تو بس اتنا پوچھیں کہ آپ ہم کو کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ہاں کہا اور چلے گئے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس لیول تک کیا ہماری عورتوں کی تربیت ہم نے کی ہے؟ کیا ان کا مزاج اور ذہن بنا ہے؟
کہیں ہم کوئی دینی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو کیا ہماری عورتیں ہم سے کہہ رہی ہیں کہ آپ اللہ کے لیے جا رکھے گئے، جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ بھی ہمارے کو دیکھنے والا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جا کر آپ عورتوں کو بتائیے، یہ میرا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، ضرور انہیں سنائیے کہ آپ کو اپنی بیوی اور عورتوں کی تربیت ہم سب کو اسلامی طرز پر اس لیول تک کرنا ہے کہ اسلام کے لیے، اس پر چلنے کے لیے، اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہماری بیوی بھی ہماری مددگار ہو، سپورٹر بنے۔ خالی کہیں ذرا ٹرانسفر ہو جائے تو عورتیں کہتی ہیں جاؤ لیڈروں کا ٹرانسفر کینسل کرو، پیسے خرچو، ہم تو نہیں آتے دیکھو گھر چھوڑ کے، تم بھی نکو جاؤ۔ کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے میری روٹی روزی وہاں رکھی ہوگی، نہ خود یقین کرتے ہیں، نہ بیوی کو بتاتے ہیں کہ خدا نے میری روٹی روزی وہاں رکھی ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارے پاس تو یہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے کہ دین کے لیے ہم سفر کریں، دین سیکھیں اور سکھائیں، کچھ وقت اس کے لیے نکالیں۔ انبیاء کے بعد ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ سب تجربات اگر ہم دیہاتوں میں شہر چھوڑ کر ہفتے میں ایک دن، آدھا دن اگر جانا شروع کریں تو یہ سب تجربات ہوں گے۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی قربانی ذبح عظیم کی آتی ہے۔ بیٹے کی کیسی تربیت ہے؟ ابھی بیوی مان لیں گی بات کو، بچے مانتی کیا؟ آپ بولیں گے بچے بڑے ہو گئے، نہیں سن رہے میری بات۔ بچہ بڑا ہو گئے، اس سے کہا جا رہا ہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رکھا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے یا بطفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے اس کام کے کرنے میں مددگار پائیں گے، میں بھاگ نہیں جاؤں گا، میں کو رسی سے بن کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، ہم اپنی اولاد سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا فجر کی نماز کو اٹھو، بیٹا اجتماع میں چلو، بیٹا نماز کو چلو، بیٹا یہ کام کرو، نہیں، بیٹا میں تجھے ذبح کر رکھا ہوں۔ اس لیول تک کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کیے گئے؟ یہ تربیت ممکن ہے، ہم صرف اسکولز پر ڈیپینڈ نہ رکھیں، ماں باپ کو دینی اور دنیاوی نقطہ نظر سے تربیت کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بچپن سے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا اور وہ دعا کی جو تاریخی دعا ہے، اللہم وابعث، اے اللہ میری نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو تیرے کتاب کو لوگوں کے سامنے آیات کو سنائیں، لوگوں کی تزکیہ اور تربیت کریں۔ پورے علماء کہتے ہیں آپ کی دعا کا نتیجہ ہے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی آئے۔ آپ کی اولاد میں دو سلسلے چلتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک نبی آئے، بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سارہ علیہ السلام سے جو بیٹا ہوا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا نام اسرائیل، اور آپ کی جو اولاد چلی اس کا نام بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام آئے اور آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس میں سینکڑوں انبیاء آئے، ایک اندازے کے مطابق آخری نبی تک کو ملا کر 1,40,000 سے زائد اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی فیملی نے جب دعا کی، پھر آپ بیت المقدس آئے، وہاں آپ کو فکر ہوئی کہ یہ ریجن میں کون دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اسحاق علیہ السلام دیا۔
بیت المقدس کے اس میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ آپ کی نسل میں یوسف علیہ السلام جیسے مصر کے بادشاہ رہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جیسے نبی اور بادشاہ رہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خلافت قائم کی، دنیا میں آج تک ایسی سلطنت اور ایسی طاقتور حکومت کوئی قائم نہیں کر سکا۔ آج ہم موجودہ حالات ہمارے ذہن میں ہیں، بلا شبہ ہم متاثر ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر پختہ ایمان رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھیں۔ کلام پاک میں کہا گیا، ابتدا کیسی ہوتی ہے؟ اندر سے جو تبدیلی آتی ہے وہ فکر و نظر کی تبدیلی ہے، وہ خیالات کی تبدیلی ہے، وہ مضبوط عقیدے کی تبدیلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتی مجھے بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اولم تؤمن، کیا تمہارا بھی ایمان نہیں ہے کیا جی ابراہیم؟ کہا بلا لتطمئن قلبی، ایمان ہے اللہ میں آپ کے اوپر، ذرا اطمینان قلب بھی چاہیے۔ تو بولے میں آیات نہیں سناتا ہوں، خالی ترجمہ سناتا ہوں۔ 4 پرندے الگ الگ جنس کے لیو، ان کو ذبح کر کے ٹکڑے کر دیو، 4 پہاڑوں کے کونے پر ہر پرندے کے پیسز کو مکس کر کے کونوں میں رکھ دیو، پھر اس کے بعد ان کو آواز دیو، کبوتر آجا، مور آجا، ایک پرندہ آجا، پھر دیکھیں گے تم جدھر سے جس پرندے کا نام لے کر بلاؤ گے وہ اٹھ کر آئے گا۔ وَعَلَمْ مَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم پکار اٹھے کہ اللہ آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ ہر نبی کی ایک معراج ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج کلیم اللہ کی ہے، اللہ نے باتیں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی معراج اللہ نے آپ کو بڑی نشانیاں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہجرت مدینہ سے پہلے عرش پر آپ کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ معراج تھی۔ اس کے بعد علم الیقین، حق الیقین کے ساتھ عین الیقین اسے نبی کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک پہاڑ اپنے جگہ اور اسٹیٹمنٹ سے ہٹ سکتا ہے، نبی اپنے اسٹیٹمنٹ اور دعوت سے نہیں ہٹ سکتا۔ آج دنیا اسلام اور عالم اسلام پر یلغار کر رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمانوں کو باقی رکھے گا۔ ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اسلام کو فتح نصیب کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا بھی علم الیقین ہو، حق الیقین ہو، اور یہ آتا ہے اللہ کی کتاب پڑھنے سے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے سے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، ترجمہ پڑھیے، اس کے بعد آپ بولیں گے مجھے میرے دل کو اطمینان ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، حالات کو وہ بدلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا بھی امتحان لے رہا ہے۔ ہم علمی لحاظ سے بدلیں، عملی لحاظ سے بدلیں، اور ایک مضبوط اجتماعیت اور ملت بنیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہی فکر تھی۔ ابتدا میں نے پڑھا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ آپ نے دعائیں کی، اسماعیل آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، تو اللہ نے آپ کو انعامات سے نواز کر کہا کہ قال للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو پورے جہاں کا امام بنا رہا ہوں۔ آج ایک بڑی دنیا ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے، لیکن اس دنیا کو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ پورے انبیاء کرام کو ہمیں ماننا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔